السلام علیکم۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا، ایمان والا بنایا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اب ایمان والا بنایا، ایمان کیا چیز ہے، ایمان کا آخری درجہ کیا ہے، ہمیں اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اور ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ہمیں اس چیز کا معلوم ہونا چاہیے۔ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو ایمان کے خلاف ہو یا کہ ایمان سے الگ ہو، یعنی کہ ایمان والا جو ہے نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، یہ سب کام کرتا ہے، جو ایمان جس کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ اللہ جس کا حکم دیتا ہے، اللہ کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا ہے، وہ مسلمان، وہ ایمان والا وہ کام کرتا ہے۔ اور یہ ہے ایمان والوں کا کام، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا۔ اور جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، تو ان کے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایسی چیز دیکھو جو ایمان سے الگ ہو، یعنی نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، ایسی کوئی چیز دیکھو تو آپ اسے حکم دیجئے، نماز کا حکم دیجئے، ہر چیز کا حکم دیجئے جس چیز سے وہ ایمان سے دور ہے۔ اب اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ اسے ہاتھوں سے روکیے۔ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند نہیں، جو ایمان سے الگ ہو، آپ اس کا ہاتھوں سے روکیے۔ اگر وہ آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہاتھوں سے روکیں، اسے زبان سے روکیے۔ اگر آپ کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں، اسے اپنے دل میں برا سمجھنا چاہیے۔ یہاں ایمان کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان سے الگ ہٹ کے کام کر رہا ہے، اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہمیں غصہ آئے گا اور ہمیں ایمان کا پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ اب ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ جب انسان کا دل کرتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں، میں قرآن بھی پڑھوں، میں صرف اللہ کی عبادت کروں، اللہ کو راضی کروں، نبی کے طریقے پر چلوں، صحابہ کے طریقے پر چلوں، اگر انسان کا اس چیز کا دل کر رہا ہے تو اس کا اندر ایمان بڑھ رہا ہے اس کا۔ اور جس کے اندر ایمان گھٹتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے میں نماز چھوڑ دوں، قرآن نہ پڑھوں، اس کا ہر چیز سے دل ہٹ جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایمان گھٹ جاتا ہے۔ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ اور انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے، ایمان بڑھ رہا ہے اس کا۔ قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کو یاد کرنا، وہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ اب ہم سب یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور نبی سے محبت کیسی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے، نہ سنتوں کو اپناتے، تو یہ کیسی محبت ہے؟ محبت وہ ہوتی ہے جیسا کہ محبوب کہہ دے اس کے طریقے پر چل جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے طریقے پر چل جائے، کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جیسے چلے ہم ان کے طریقے پر چل جائیں تو اسے محبت کہتے ہیں۔ جیسے جیسے اللہ کے رسول نے کہا ہے، جیسے جیسے اللہ کے رسول نے کیا ہے، ہم اس پہ عمل کر لیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ محبت وہ تھی جیسے صحابہ اکرام، اللہ کے رسول نے جس چیز کو کہہ دیا آپ اسی پر قائم رہ کرتے تھے، محبت وہ تھی۔ آج ہم محبت کہتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں، دل میں ہماری محبت نہیں۔ اب اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول محبوب ہو، یعنی کہ اس سے زیادہ ہم کسی سے محبت ہی نہ کرتے ہوں، یہ محبت ہے۔ یعنی دنیا سب ہمیں جھوٹی لگے، ہم دنیا کے پیچھے جو بھاگتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگے، یہ محبت ہے۔ اور اگر دنیا میں کوئی شخص سے ہم محبت کرتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ والا ہے، وہ محبت ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا وہ محبت ہے۔
دنیا داری کی وجہ سے محبت نہیں کرنا کہ ہم محبت کریں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، اس کے ساتھ کھائیں گے، اس کے ساتھ پئیں گے، اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے تو ہمیں یہ چیز بھی ملے گی، وہ چیز بھی ملے گی۔ یہ دنیا داری سے محبت نہیں کرنا، یہ صرف اللہ سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت کیا ہے؟ اللہ سے محبت یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، یعنی کہ اللہ سے یہ محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کریں تو یہ ہوتی ہے محبت۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا ہو، یا وہ پہلے سے ہی بچا رکھا ہو، یا اس نے کفر سے توبہ کر لی، یعنی کہ وہ کفر سے توبہ کرنے کے بعد وہ اس قدر ناپسند کرتا ہے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے والے کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ ہے اللہ سے محبت۔ کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑنا، اللہ سے محبت۔ کسی چیز کو اللہ کے لیے پانا، اللہ سے محبت۔ کچھ کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے محبت۔ 5 وقت نماز ہوتی ہے، اب اللہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچنا، یہ ہے اللہ سے محبت۔ اور نماز کیسے پڑھنا، قرآن کیسے پڑھنا، زندگی کو کیسے گزارنا، کیسے دعا پڑھنا، دعا پڑھ کے اس پہ عمل کرنا، قرآن کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ ہے رسول سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت۔ قرآن پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے اللہ کے رسول نے پڑھا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے قرآن پڑھا ہے ایسے قرآن پڑھنا۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، وہ ہے اللہ کے رسول سے محبت۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اور کیسے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کیسے پڑھنی ہے، تو وہ ہے اللہ کے رسول سے محبت۔ جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کریں گے، جب تک ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا، ہم کسی مسلمان کو پریشان نہیں کرنا، وہ ہے اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت۔ اب اللہ سے محبت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب کریں گے جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا۔ ایمان پختہ کیسے ہوگا؟ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر اپنی زبان پر رکھنا۔ جب ہم اللہ کا ذکر اپنی زبان پر رکھیں گے، یعنی کہ 24 گھنٹے بس اللہ اللہ کرتے رہیں گے، تسبیح پڑھتے رہیں گے، یا ہم قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، یا صرف اب کچھ یاد نہیں تو صرف اللہ ہی کرتے رہیں گے، چاہے ہم قرآن پاک کی کوئی سی آیت ہی پڑھ سکیں، تو اگر ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو ہم سے شیطان دور رہے گا۔ جب ہم سے شیطان دور رہے گا تو ہمیں اللہ سے محبت رہے گی۔ جب ہمیں اللہ سے محبت رہے گی تو اللہ کے رسول سے بھی محبت رہے گی۔ اگر ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر رہے ہیں، ہمارا کام جب بھی نہیں چلے گا۔ اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں، اللہ سے محبت نہیں کر رہے ہیں، ہمارا کام جب بھی نہیں چلے گا۔ محبت دونوں سے ہی کرنی پڑے گی جب انسان کامیاب ہو سکے گا۔ گاڑی ہوتی ہے، بائک ہوتی ہے، اگر وہ ایک ٹائر پہ چلے گی کہیں نہیں جا سکے گی، اگر وہ دونوں ٹائروں پہ چلے گی جب ہی کامیاب ہوئے گا، جب ہی اپنے راستے پر منزل پر پہنچ جائے گا وہ۔ ایسے ہی اگر ہم اللہ سے بھی محبت کریں گے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کریں گے، جب ہم جنت تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ہم صرف ایک سے محبت کریں گے، ایک کو چھوڑ دیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ محبت کیا چیز ہے؟ آج ہم دنیا سے دل لگا رہے ہیں، پیسہ ہے، ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اگر کوئی چیز مکان ہے، مکان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، زمین ہے، زمین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یعنی کہ ہم جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں سب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اللہ سے دور کیوں رہے ہیں؟ ہم نے دنیا کو دل سے لگا لیا، اور دل سے لگانے کے بعد اللہ کی محبت ہمارے دل سے نکل گئی۔ اگر ہم اللہ کی محبت دل میں رکھیں گے تو ہمیں دنیا کی بھی محبت ملے گی، دنیا کی بھی دولت ملے گی، اور اللہ کی بھی محبت ملے گی، اور دین کی بھی دولت ملے گی۔ صرف اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے پہ اتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ اگر ہم دنیا سے محبت کریں گے صرف اور صرف ہمیں دنیا ملے گی، اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ ہر چیز میں ہے، دنیا ہر چیز میں نہیں ہے۔ اللہ محبت کرو گے اللہ سے، دنیا میں بھی ہے، وہ دنیا میں عزت بھی دے گا آپ کو، دولت بھی دے گا۔ اگر ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک بار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے افضل ایمان کے متعلق سوال کیا، یہ معلوم کیا کہ اللہ کے رسول کہ افضل ایمان اعلیٰ درجہ کیا ہے،
اور وہ کیسے اعمال اخلاق کے ساتھ ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کے واسطے، اگر کسی سے دوستی کرو اللہ کے واسطے، کسی سے دشمنی کرو اللہ کے واسطے، اور ہمیشہ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں رکھو، یعنی کہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں اپنی زبان کو رکھو، تو ایسے ہم اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، زبان ہماری چلتی رہے۔ زبان چلنے ویسے ہم باتیں سب سے کرتے ہیں کہ اگر ہم باتیں چھوڑ کر اگر ہم اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں اگر ہم یہ چیز اپنا لیں کہ 24 گھنٹے تسبیح پڑھتے رہیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں، یا کچھ بھی چیز پڑھتے رہیں ہم، تو ہمارا کتنا فائدہ ہوگا، اللہ کتنا خوش ہوئے گا۔ 24 گھنٹے اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔